غزوہ تبوک کی غزا پیش آئی اور بہت دور کا سفر تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، پھل پک رہے تھے اور لوگ بڑے پریشان تھے، مگر غسان روم مقابلے پہ آئے تھے، 4 لاکھ کے قریب کے تھے ان کے لشکر تھے، اور پیغمبر 10-15 ہزار، بعض کہتے 40,000 صحابہ کو لے کے روانہ ہو گئے۔ اعلان عام تھا، بخاری میں ہے، نفیر عام کیا۔ آپ ہمیشہ جہاد کے لیے چند افراد سے بات کرتے، کھل کر نہیں، لیکن یہ بہت دور کا تھا اور بہت عظیم تھا، خطرناک دشمن سے تھا، تو آپ نے کھل کر فرمایا کہ سب نے جانا ہے۔ کچھ لوگ اس لیے نہیں گئے کہ وہ ایمان میں کمزور تھے یا منافق تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اعلیٰ درجے کے مومن تھے لیکن ان سے سستی ہو گئی۔ اللہ نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے۔ لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا یہ سامان نزدیک، وسفرا قاصدا، اور سفر قریب کا، لتبعوک، یہ آپ کا ساتھ دے دیتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور پڑ گئی ان کو مشقت، سرحد روم پر جانا تھا۔ توبہ! ہاں، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بوقت صبح شود ہم چروز معلومت کے باخت انداز در شب دجور۔ نرمی میں اور آرام کی راحت کے خوشیوں میں تو بہت متبعین ہوتے ہیں، جب تنگی کی گھڑی آتی ہے تو مخلص کا پتہ چلتا ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اب یہ قسم کھائیں گے اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہم سے ہو سکتا، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، ضرور جاتے تمہارے ساتھ۔ یہلکون انفسہم، یہ ہلاک کرتے اپنے آپ کو، جھوٹ بولتے ہیں نا۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ اس کے باوجود تبوک پر روانگی سے پہلے انہوں نے اجازت مانگی، منافقین نے اور ضعفاء مسلمین نے، اور پیغمبر نے مقتضائے بشریت، شفقت کریمہ، آپ کی رحمت دریا کی طرح موجزن دیتی تھی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جس نے آ کے کہا حضرت میں نہیں جا سکتا، آپ کا ٹھیک ہے مت جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ فرماتے عفا اللہ عنکا، آپ نے معاف کر، اللہ نے معاف کر تو دیا آپ کو، لما زنت لہم، کیوں اجازت دے رہے، مت دے اجازت۔ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جائے آپ کے لیے سچے، وتعلم الکاذبین، اور جان لیتے جھوٹوں کو۔ بعض طالب علم چھٹی لینے آتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں چھٹی نہیں مل سکتی، وہ کہتے ہیں جی سیٹ اوکے ہو چکی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں یہ چھٹی نہیں ہے، یہ اطلاع ہے، جب آپ بعد میں آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ کان لی ولک شان، چھٹی تو اس کو کہتے ہیں کہ جب استاد نے یا ناظم نے کہا کہ نہیں تو آپ کا بس ٹھیک ہے، نہیں، یہ تو آپ اطلاع دے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ سچے اور جھوٹے کا فرق ہو جائے۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اجازت نہیں مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے اللہ و آخرت کے دن پر۔ دیکھو اجازت مانگنا اتنا خطرناک تھا کہ فرمایا جو صحیح مسلمان ہے وہ نہیں مانگیں گے، کام کے وقت پیچھے ہٹنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اَيُّجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ جہاد کرے اپنے مال و جان سے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جانتے ہیں پرہیزگاروں کو۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ و آخرت پر، وارتابت قلوبہم، شک کرتے ان کا دل، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں اور کٹھک رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ نبوت کے بارے میں اخلاص نہیں ہے، اس لیے نبی میدان جنگ میں ہے اور یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر یہ لوگ نکلنے کا ارادہ کر لیتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو تیاری بھی کر لیتے، تھوڑی تیاری۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ نے چاہا ہی نہیں ان کا جانا۔ الانبعاث القدوم فی الجہاد، انبعاث ینبعث، انبعاث انفعال سے، لیکن اللہ نے پسند نہیں کیا ان کا جہاد کے لیے جانا۔ فثبتہم، پس ان کو یہی ٹھہرایا۔ ہر خوش قسمت کو خیر کی نشست
اللہ نصیب فرماتے، لیکن بدقسمت محروم ہو جاتا ہے۔ وقیل قعودوا مع القاعدین، اور کہا گیا بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ، بس بیٹھ گئے گھروں میں، شام کو آ جائیں گے مجھے کہیں گے اچھا جی آج درس ہوا، اچھا ہوا، ماشاءاللہ، بس ہو گیا سارا کام، ماشاءاللہ انشاءاللہ کے ذریعے پورا کام کر لی۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ بدذات لوگ بدعمل لوگ نکل بھی جاتے جہاد میں، ما زادوکم الا خبالا، نہ بڑھاتے تمہارا مگر بزدلی۔ یہ رہا ہتھیار دشمن کے پاس بہت ہے، یہ رہا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ رہا ہمارے ساتھی بہت زیادہ مضبوط، دیکھیں یہ سب بزدلی فضول باتیں، ایسے ناکارہ لوگ موجود نہ ہو تو اچھا ہے۔ اگر یہ نکل بھی جاتے تمہارے ساتھ تو نہ بڑھاتے تمہارا مگر بزدلی، خبال بزدلی، وحد، فشل۔ وَلَأَوْضَوْا خِلَالَكُمْ، اور دوڑاتے تمہارے بیچ میں، یبغونکم الفتنہ، ڈھونڈتے تمہارے خلاف سازش۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، تم میں ان کے کانپوسی والے ہیں، باتیں سن کے ان کو بتاتے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ جانتے ہیں ان بے انصافوں کو۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، انہوں نے ڈھونڈے فتنے پہلے بھی، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور پلٹ چکے ہیں آپ کے خلاف کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آیا، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آیا۔ وظہر امر اللہ، اور غالب آیا خدائی فیصلہ، وہم کارہون، اور وہ ناپسند کرتے تھے، کیونکہ یہ منافقین کی مذمت میں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں بعض ہے جو کہتے اجازت دے دے جہاد میں نہ جانے کی اور مجھے فتنے میں نہ ڈالے۔ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہ کروں، اور جہاد میں نہ جانا اور نبی کو ٹالنا یہ کچھ کم گناہ ہے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، یاد رکھو فتنے میں یہ ٹوٹ پوٹ گئے، عقل نہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک دوزخ گھیر چکی ہے ان کافروں کو۔ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر آپ کو پہنچے فتح ان کو ناگوار گزرے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو پہنچے تکلیف ہے، یقولو کہیں گے، قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا پہلے۔ وَيَتَوَلَّوْا، مڑ جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ بغلے بجاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا، فرمائے نہیں پہنچتا ہمیں، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ هو مولانا، وہی ہمارے کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ زبردست تسلی، تین باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ کہ جو لکھا ہے وہ ہوگا، دوسرا یہ کہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی تکلیفوں سے بھاگنا نہیں ہوتا، تیسرا یہ کہ میدان جنگ میں فتح کے لیے توکل چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، آپ فرمائے تم انتظار نہیں کرتے ہو ہمارے بارے میں مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا، یا تو ہمیں فتح ہو یا ہمیں شہادت ہو، تو دونوں باتیں بھلی ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، کہ پہنچا دے تم کو اللہ عذاب اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ فَتَرَبَّصُوا، پس تم انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار میں۔